نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ابھی ہم حدیث موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک ہی نشست میں اس موضوع کا مکمل احاطہ ہو سکے۔ حدیث موضوع کیا ہے؟ چونکہ ہم نے ضعیف حدیث کو 3 اقسام میں تقسیم کیا تھا: ضعیف، شدید ضعیف اور موضوع۔ موضوع کا عنوان چونکہ زیادہ طویل بھی ہے اور اس میں کچھ امثلہ اور علامات بھی ہیں اس کے پہچاننے کی، تو ان کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ ضعیف حدیث کہتے ہیں، موضوع حدیث کہتے ہیں، وہ القذب المختلق المصنوع المنسوب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گھڑا ہوا جھوٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جائے، اس کو حدیث موضوع کہا جاتا ہے۔ یہ وضع حدیث کا آغاز کب ہوا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں حدیث کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط پائی جاتی تھی، حتیٰ کہ پھر یہ روافض اور خوارج، یہ 2 طبقے معرض وجود میں آئے۔ انہوں نے، جو خوارج تھے، انہوں نے بغض اہل بیت میں، اور روافض نے بغض صحابہ میں ایسی روایات بنانی شروع کر دیں اور ان کی سندیں بنا کر خود اپنی طرف سے ان کو اچھی سندوں کی طرف منسوب کر کے احادیث کے اندر انہیں داخل کر دیا۔ اور وہ روافض اہل بیت کی فضیلت میں ایسی روایات لاتے، اگر وہ روایت نہ بھی لاتے تو اہل بیت کی فضیلت کو کم تو نہیں تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے آپ کے رشتہ دار ہیں اور بڑے صحابہ شرف ہیں، اور حضرات صحابہ کے لیے، ان کے شرف کے لیے کچھ کم جو صحیح نصوص تھی وہ کم تو نہیں تھی، لیکن جانبین کی اس مقابلہ بازی میں، خوارج اور روافض کی مقابلہ بازی میں موضوع احادیث کی بھرمار ہو گئی۔ جانبین دونوں طرف سے، وہ روافض فضائل اہل بیت اور بغض صحابہ میں، اور خوارج بغض اہل بیت اور فضائل صحابہ میں طرح کی روایات گھڑتے رہے اور معاشرے میں پھیلاتے رہے۔ اور اس کے دیکھا دیکھی پھر وہ لوگ جن کو اسلام کے ساتھ کوئی عقیدت وابستہ نہیں تھی، لیکن بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے پھر اپنا رنگ دکھایا اور باضابطہ احادیث کے ذخیرے کو مشکوک کرنے کے لیے ایسی روایات بنائیں جن کا نہ تو نصوص سے کوئی تعلق تھا، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کچھ تعلق تھا۔ جب محدثین حضرات نے بہت سی ان روایات کو دیکھا تو انہوں نے ایسے قوانین وضع کیے، ایسے ضابطے بنائے جن ضابطوں کی روشنی میں ہمارے لیے دن اور رات بھی دنوں کی طرح روشن ہو گئی، جیسے دن کا اجالا ہوتا ہے، رات کے اندھیروں میں بھی صحیح اور موضوع حدیث کی پہچان کرنی آسان ہو گئی۔ ان محدثین میں سے علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المنار المنیف فی الصحیح والضعیف کے اندر جو ہے شیخ عبدالفتاح بغدادی رحمہ اللہ کی تحقیق کے ساتھ یہ کتاب شائع ہوئی، اس کے اندر کچھ علامات لکھی، جن میں سے 20 کے لگ بھگ علامات ہم یہاں پر تذکرہ کریں گے، تاکہ آئندہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی حدیث آئے اس میں اگر ان علامات میں سے کوئی علامت پائی جائے تو ہم پہچان سکیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث موضوع ہے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب کر دیا گیا ہے۔ جیسے اس کی مثال نمبر 1، پہلی علامت موضوع حدیث کے پہچاننے کی، وہ کہہ رہے بے تقی اور تخمینی بات پر حدیث کا مشتمل ہونا، استعمالہ علی المجازفات التی لا یقول مثلھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا ایسی بات پر مشتمل ہونا، ایسی اٹکل پچوں کی تخمینی باتوں پر مشتمل ہونا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مبارک زبان ایسے کلام کو نہ کہہ سکتی ہو، یعنی انسان کی عقل نہ مانے کہ ایسی بات میرا پیغمبر یا کوئی نبی کہہ سکتا ہے، صرف تخمینی اور اٹکل پچوں مجازفات جیسی باتوں پر روایت کا مشتمل ہونا۔ جیسے ایک حدیث کسی قذاب نے بنائی، اس نے کہا حدیث میں ہے من قال لا الہ الا اللہ خلق اللہ من تلک الکلمۃ طائرا لہ 70,000 لسان، جب آدمی ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ ایک ایسا پرندہ پیدا کرتے ہیں جس کی 1,000 زبانیں ہیں، تو 1 لاکھ کے قریب جو ہے نا وہ 70,000 زبانیں ہیں، ہر زبان کے اوپر 70,000 لغات ہیں، اور ان 70,000 لغات سے وہ پھر یستغفرون اللہ لہ، وہ اللہ سے اس کے لیے مغفرت کو طلب کرتا ہے۔ یہ ایسی تخمینی اور اٹکل پچوں کی بات ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتی، اور ہر ایسی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے مشابہ نہ ہو، کہ حدیث رسول کے مشابہ نہ ہو، ایسی بات حدیث رسول نہیں ہو گئی، وہ موضوع اور من گھڑت ہو گئی۔ دوسری علامت موضوع حدیث کو پہچاننے کی، تکذیب الحس لہ،
حس کا اس کی تکذیب کرنا، عقل یعنی بظاہر محسوسات میں، شعور میں اس چیز کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے، یہ بات ایسے ہو نہیں سکتی. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نے روایت بنائی کسی نے، الباذنجان شفاء من کل داء، بینگن کھانے میں ہر بیماری کا علاج ہے. تو اب بینگن جن لوگوں کا جو طب سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جتنا اس کی مزاج کے اندر جتنا نامناسبیت ہے اور لوگوں کو جتنا یہ ناموافق ہوتا ہے، لوگ اس کو نہیں پسند کرتے. اور عقل کہہ رہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ طبی نقطہ نظر سے کہ جس کی بنیاد پہ کہا جائے کہ اس کے اندر ہر بیماری کے اندر شفا موجود ہے. تو ایسی روایت جس کی حس تکذیب کرے، ظاہری مشاہدہ جس کی تکذیب کرے، اسے جھٹلائے، ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو سکتی، حدیث رسول نہیں، وہ موضوع ہوگی. تیسری علامت سماجت الحدیث وکونہ مما یسخر منہ، حدیث کا ایسے الفاظ کے ساتھ مشتمل ہونا جس کے ساتھ لوگ مذاق کرتے ہیں، یعنی لوگوں کا باہم ٹھٹھا مخول مذاق جن الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں، ایسے الفاظ پر حدیث رسول کا مشتمل ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے، دانائی اور حکمت سے بھرا ہوا کلام ہے. اس میں ایک ایک یعنی کلام ایک ایک لفظ جو ہے وہ تمام انسانی کلاموں کے لیے سے جو ہے اعلیٰ اور عرفہ ہے. ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس سے بالکل بعید ہے کہ ایسی بات کریں جو کہ ٹھٹھے اور مخول والی بات ہو. جیسے کسی نے کہا لو کان الارض رجل لکان حلیما، یہ چاول جو ہے اگر یہ انسان ہوتا تو بڑا حلیم الطبع انسان ہوتا. چاول اگر انسان ہوتا تو حلیم الطبع انسان ہوتا. یہ کیسی مذاق ہے؟ ایسے مذاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے، ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ چیز جو ہے وہ فلاں خوراک ہے، یہ انسان بن جاتی تو اس طرح کی ہوتی، اس طرح کی ہوتی. تو لو کان الارض حلیما رجل لکان حلیما، چاول اگر انسان ہوتا تو بہت یعنی بردبار تحمل والا انسان ہوتا. تو ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. تو اسی طرح اور بھی آپ موبائل پہ اس طرح آج کل جو احادیث لوگ بھیجتے رہتے ہیں، تو ان کا بنیادی سبب جو بھی علم حدیث کے اندر تھوڑا سا درک رکھتا ہے، تھوڑی سی فہم رکھتا ہے، بصیرت رکھتا ہے، وہ شخص حدیث کو فوراً پہچان جاتا ہے کہ یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے. چوتھی علامت موضوع حدیث کے پہچاننے کے یہ ہے مناقضۃ الحدیث بما جاءت به السنت صریحۃ و متعارضۃ بینہ. فرمائے حدیث کا ایسے سنت صریحہ کے معارض ہونا اور واضح متناقض ہونا کہ جس کے بالکل برعکس دوسری سنت موجود ہو صحیح تواتر کے ساتھ، اس کے برعکس کسی بات پر مشتمل ہونا حدیث کا، یہ اس بات کی دلالت ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے. جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ وَإِنَّ كُلُّ مَن يُسَمَّى بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ مُحَمَّد وَأَحْمَد لَا يَدْخُلُ النَّارِ، جس شخص کا نام محمد اور احمد ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. اب یہ شریعت کے بالکل مزاج کے برعکس ہے، اس لیے کہ جنت اور جہنم کا داخلہ اسماء و القاب کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ اعمال اور عقائد کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا داخلہ ہوگا. لیکن یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ جس کا نام محمد اور احمد ہوگا یہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو یہ باوجود ہے کہ محمد نام ہونا بڑی سعادت کی بات ہے، محمد اور احمد نام رکھنا بہت بابرکت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں کو رکھنا، اس کی اور بھی فضیلتیں ہیں. لیکن یہ فضیلت بیان کرنا کہ جس کا نام محمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، یہ بالکل اصول شریعت کے خلاف ہے اور ایسی چیز پر مشتمل ہے کہ جو صریحتاً سنت کے معارض ہے. صراحتاً آگے غیر مشہور بات کرنا اور صحابہ پر کتمان کا الزام لگانا. پانچویں علامت موضوع حدیث کی یہ ہے کہ بات غیر معروف ہو اور الزام لگایا جائے صحابہ پر کہ بات یہ تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس روایت کو چھپا لیا. یدعی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ فعل امرا ظاہرا بمحضرۃ من الصحابۃ کلہم وانہم اتفقوا علی کتمانہ ولم ینقلوہ. فرمایا کہ کہنے لگے اصول یہ ہے پرکھنے کا کہ اگر کوئی آدمی ایسی بات کا دعویٰ کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہو فعل امرا ظاہرا، یہ کام سب کے سامنے کیا اور بمحضرۃ من الصحابۃ کلہم، سب صحابہ کے سامنے کیا، وانہم اتفقوا علی کتمانہ، اور سب کے سب متفق ہو گئے کہ ہم اس کو چھپا دیں گے، ہم اس بات کو آگے نقل نہیں کریں گے، اور انہوں نے اس کو آگے نقل نہیں کیا. اگر کوئی ایسی بات کرے تو یہ بات بھی موضوع اور من گڑت ہوگی. یہ ناممکن ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کسی خیر کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھپانے پر اتفاق کریں کہ ہم نے اس بات کو نہیں پھیلانا. یہ صحابہ پر سراسر الزام ہے. جیسے اس کی ایک مثال
بعض روافظ نے یہ روایت بنائی، کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی صحابہ کو سب کے سامنے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا ھذا وصیتی و اخی و خلیفۃ من بعدی فاسمعوا له واطیعوا، کہ یہ علی یہ میرا خلیفہ بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، میرے بعد یہ میرا خلیفہ ہوگا، میرا وصی ہے، بعد میں اس کی بات کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا اور فرمان برداری کرنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب یہ روایت صحابہ کے سامنے بیان کی گئی تو وہ کس نے روایت نقل کیا آگے صحابہ سے؟ کہہ رہے ہیں سب صحابہ کا اتفاق ہو گیا تھا کہ ہم نے یہ بات آگے نقل نہیں کرنی۔ اچھا صحابہ کا اتفاق ہو گیا تھا تو آج ان کو بعد میں اگر کس نے اطلاع دے دی کہ جناب یہ روایت بیان ہوئی تھی، تو ایسی بات جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرف منسوب کرنا کہ وہ سب کے سب کسی حق بات کو چھپانے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے، یہ سراسر حضرات صحابہ پر بہتان اور الزام ہوگا، یہ موضوع بات ہوگی، یہ حدیث رسول نہیں ہو سکتی۔ نفس الامر میں چھٹی علامت کیا ہے؟ نفس الامر میں حدیث کا باطل ہونا، یعنی حقیقت میں بات باطل ہو۔ کہتے ہیں یکون باطلا فی نفسہ فیدل بطلانہ علی انہ لیس من کلام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا نفس الامر میں باطل ہونا اس بات پر دلالت کرے گا کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ جیسے اس کی مثال کہتے ہیں ایک حدیث میں اذا غضب اللہ تعالی انزل الوحی بالفارسیۃ واذا رضی انزل بالعربیہ، جب اللہ غصے میں ہوتے ہیں تو فارسی میں وحی نازل کرتے ہیں، اور جب پیار محبت یعنی فریش ماحول میں ہوتے ہیں تو اس وقت عربی زبان میں وحی نازل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو غصہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا غصے میں اللہ تعالیٰ کی زبان کا بدل جانا، متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کا فارسی میں وحی نازل کرنا، یہ ایسی فضول بات ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی نے گھڑ کر رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی ہے، کسی کو فارسی سے بغض تھا تو بنا کر اس کو رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ اور حدیث کا کلام انبیاء کے مشابہ نہ ہونا، حدیث کے ایسے الفاظ ہوں جو نبیوں کے کلام یعنی سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اقوال دیکھ لیا جائیں، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام دیکھ لیا جائے تو کسی بھی کلام کے وہ مشابہ نہ ہو، یعنی یکون کلامہ لا یشبہ کلام الانبیاء فضلا من کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں کے کلام کے بھی مشابہ نہ ہو، چاہے جائے کہ اسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام قرار دیا جائے۔ جیسے ایک حدیث ہے جس کو بہت یعنی محدثین نے یعنی موضوعات کے اندر اس کو شمار کیا، النظر الی وجہ الجمیل عبادت، خوبصورت چہروں کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب اس کو بعض جاہل لوگوں نے باقاعدہ وہ اپنے نام کے ساتھ اہل علم کے لاحقے بھی لگاتے ہیں اور کہا یہ حدیث ہے کہ خوبصورت چہروں کو دیکھنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ جو نبی ہمیں غض بصر کا حکم دیتا ہے، نظروں کو جھکانے کا حکم دیتا ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ خوبصورت چہروں کو دیکھا کرو، اس میں جو ہے وہ دیکھنا عبادت ہے؟ تو ایسی بد نظری کرنے کا پیغمبر کوئی نبی بھی ایسا حکم نہیں دے سکتا جس سے بے حیائی پھیلتی ہو، گناہ پھیلتا ہو اور معاشرے میں ایک معاشرتی بے راہ روی جنم لیتی ہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا کسی نبی کا بھی کلام نہیں ہو سکتا، بلکہ کوئی شریف آدمی بھی ایسے مشورے نہیں دے سکتا کہ آپ جا کر ہر حسین چیز حسین چہرے کو دیکھنا شروع کر دو۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ تو ایسی بات جو انبیاء کے کلام کے مشابہ نہ ہو وہ حدیث رسول نہیں ہوتی، وہ موضوع اور من گڑت ہوگی۔ آٹھویں علامت یہ ہے خاص تواریخ کا خاص حکم بیان کرنا، یعنی کو خاص تاریخ ہو اس کے مطابق خاص حکم بیان کر دینا۔ این یکون فی الحدیث تاریخ قضا و قضا و مثل قوله اذا كانت سنۃ قضا و قضا و شہر قضا و قضا قال قضا وقع کیتا و کیتا، فلاں دن ہوگا، فلاں شہر ہوگا یا فلاں مہینہ ہوگا تو پھر یہ کچھ ہوگا۔ ایسی روایات جیسے 2 دفعہ ایک مہینے میں رمضان کے خسف قمر ہوگا، پھر یہ ہوگا چاند اور سورج اکٹھا کرنے لگے گا تو اس میں مہدی ظاہر ہوگا، امام دارقطنی نے اس کو کسی کا قول نقل کیا، اس کو حدیث رسول بنا دینا، تو یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ نجومیوں کا کام نہیں ہوتا، یہ قادیانیوں کا نظریہ ہے۔ ان کے ہاں نبی کا کام نجومی والا ہے کہ خبریں دینا، عذابوں کی خبریں دینا اور یہ کرنا اور اس طرح دھمکیاں دینا، قوم کو ایموشنلی بلیک میلنگ کرنی، تو یہ کام ان لوگوں کا ہے۔ نبی کی حیثیت پامسٹ اور نجومی کی نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کو پیشین گوئیاں کرتا رہے، ہماری یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی، یہ پیشین گوئی پوری ہوگی، تو پیشین گوئیاں کرنا پھر پوری ہونے کا انتظار کرنا انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ واقعی انسانی نیچر اور فطرت کو عاجز کرنے والے معجزے ہوتے ہیں۔ اب کوئی مانے نہ مانے یہ تو اس کی اپنی قسمت پر موقوف ہے، لیکن نبی کا کام ہر وقت پیشین گوئیاں کرنا نہیں ہے کہ وہ فخر سے کہتا رہے میری 10 لاکھ پیشین گوئیاں جو میں نے کی ہیں، فلاں نے اتنی، کسی نبی کے پاس اتنے معجزات نہیں ہیں جتنے میری پیشین گوئیاں اتنی زیادہ ہیں۔ تو ایسی احمقانہ گفتگو انبیاء کی نہیں ہوتی، ایسی حد یعنی تاریخوں کے بیان کے ساتھ ایسی پیشین گوئیاں کر دینا کہ فلاں فلاں کام ہوگا، ایسے کام انبیاء کرام علیہ السلام نہیں کرتے، الا قلیل اگر کسی معاملے کی علامت بیان کرنی پڑ جائے تو وہ اور بات ہے کہ ایک آدھ واقعہ، لیکن مستقل کسی چیز کے ایسے پیشین گوئیاں بیان کرتے رہنا کہ جس کے ساتھ اور کوئی مؤید حدیث بھی موجود نہ ہو اور ایسا کوئی شرعی حکم بھی اس سے ثابت نہ ہو رہا ہو، تو ایسی باتیں انبیاء نہیں کیا کرتے۔ جیسے
ایک روایت میں ہے اذن کسف القمر فی محرم کان الغلاء والقتال وذن کسف فی سفر قضا و قضا، جب محرم کے اندر چاند گرہن لگ جائے تو پھر مہنگائی ہو جائے گی، جنگیں ہوں گی، اور اگر سفر کے مہینے میں لگ جائے تو پھر یہ کچھ ہوگا۔ یہ کلام یہ حدیث بلا سند ہے اور بلا وجہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کر دیا۔ نویں پہچان اور نویں علامت موضوع حدیث کے پرکھنے کی یہ ہے کہ احادیث کا طب کے شعبے سے متعلق ہونا۔ طب کا شعبہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ قلوب کے لیے ہیں۔ اگر ویسے جیسے معاشرے میں چلتے ہوئے کوئی آدمی کسی کو طبی نسخہ بتا دیتا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے، یہ چیز اور ہے، لیکن بعض ضابطہ ایسی روایت بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور اس کا تعلق طب کے ساتھ ہو، تو طب کے متعلقہ جتنی بھی حدیث ہیں ما سوائے چاند ایک کے جو صحیح سند سے موجود ہیں، تو بقیہ روایت عموماً موضوع ہیں کہ طب کا شعبہ انبیاء کا شعبہ نہیں ہوتا، انبیاء کا شعبہ تزکیہ قلوب، اللہ کی وحی، اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانا ہے، تو یہ نبیوں کا کام نہیں ہے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میری اولاد بہت تھوڑی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فامر ہو یاکل البیض والبصل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انڈے کھایا کرو اور پیاز کھایا کرو، تو اس سے تمہاری جو ہے اولاد زیادہ ہو جائے گی۔ تو ایسے طبی ٹوٹکے بیان کرنا یہ نبیوں کا کام نہیں ہوتا، ایسی بات نبیوں کی طرف منسوب کرنا یہ موضوع ہے اور من گھڑت ہے۔ نمبر 10، احادیث کا عقل کے متعلق ہونا، یعنی احادیث عقل کا ہونا۔ احادیث العقل کلھا کذب، عقل کے متعلقہ جتنی بھی احادیث ہیں، بعض محدثین حضرات نے کہا وہ سب کے سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ جیسے کسی نے حدیث گھڑی اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا کیا، لما خلق اللہ العقل قال اقبل فاقبل، فرمایا اس کو کہا آ گیا وہ آ گئی، فرمایا فادبر فادبرا، اس کو کہا پیچھے ہٹ جو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عقل سے کہا کہ میں نے مخلوقات میں کوئی چیز بھی ایسی پیدا ما خلقت خلقا اکرم علی منک، کہ فرمایا میں نے کوئی ایسی چیز مخلوق میں پیدا نہیں کی جو تجھ سے زیادہ میرے اوپر زیادہ عزت اور تکریم والی ہو۔ تو ایسی باتیں جن کا تعلق عقل کو اہمیت دینا، عقل کے ساتھ ہو کہ وہ عقل کے فضائل بیان کیا جائے اور کہا جائے کہ نہیں یہ تو یعنی تمام مخلوقات میں میرے ہاں سب سے بڑھ کر تو ہی چیز ہے، یہ حدیث موضوعات ہیں گھڑ کر رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ 11ویں علامت، حدیث کا مضمون ہی ظاہر ہی باطل کے بات ظاہر بتا رہا ہو کہ یہ بات باطل ہے، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتی۔ ان یکون الحدیث مما تقوم الشواہد الصحیحۃ علی بطلانہ، کہ ایسی حدیث ہو کہ شواہد صحیحہ اس بات پر دلالت کر رہے ہوں کہ یہ باطل ہے، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، یہ جھوٹ کسی نے گھڑ کر ان کی طرف منسوب کر دیا۔ جیسے کہتے ان الارض علی صخرۃ وصخرۃ علی قرن ثور، کہ پوری کی پوری زمین جو ہے یہ ایک چٹان کے اوپر ہے، اور چٹان جو ہے یہ ایک بیل کے سینگ کے اوپر ہے۔ اذا حرک الثور کرنہ تحرکت صخرہ، جب بیل اپنے سینگ کو ہلاتا ہے تو چٹان ہلتی ہے، جب چٹان ہلتی ہے تو زمین ہلتی ہے، وہی زلزلہ، اور جب زمین ہل جائے اسی کو زلزلہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات بیل کے سینگ پہ پوری کی پوری زمین اور کائنات کو اٹھا کر رکھ دینا یہ کلام نبی نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ بنا کر کسی نے رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ اور 12 نمبر علامت، حدیث کا مخالفت الحدیث صریح القرآن، حدیث کا صراحتاً قرآن کے مخالف ہونا، حدیث رسول ہو منسوب رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا رہی ہو اور ہو صراحتاً قرآن کے مخالف، ایسا ناممکن ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا تو سبعۃ آلاف سنۃ انا فی آخر الف، فرمایا دنیا کی پوری عمر جو ہے وہ 7000 سال ہے اور میں آخری 1000 سال میں آیا ہوں۔ پوری عمر 7000 سال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کے 1000 میں آ گئے، تو 1500 سال تو اب ہو گیا ہے، یعنی 1444 ہجری تقریباً چل رہا ہے، تو اب 1500 سال ہونے والا ہے، تو دنیا کو تو اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ تو یہ قیامت کا علم دنیا کب ختم ہوگی؟ یہ 5 علوم ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کا علم کسی کو بھی نہیں دیا، مغیبات 5 جو ہیں ان کا علم کسی کو نہیں دیا گیا۔ تو اس لیے یہاں پہ ایک میں اور وضاحت بھی کرتا چلوں کہ مغیبات 5 کے اندر کس کو ایسے واقعات جیسے غلط منسوب کر کے دوسروں کی طرف چلا دیے جاتے ہیں، ایسے ایک واقعہ مشہور کیا گیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ مدینے میں تھے تو باہر نہیں جاتے تھے کہ میں باہر جاؤں کہیں مدینے سے باہر مجھے موت نہ آ جائے، تو پھر ایک دن خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے 5 انگلیوں کا ایسے اشارہ فرمایا، تو انہوں نے امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس بندہ بھیجا کہ ان سے جا کر تعبیر پوچھ کر آؤ، تو انہوں نے پھر یہ لمبا قصہ مشہور ہے خطیبوں کی زبانوں پر، اور کہا کہ انہوں نے بھیجا اور انہوں نے آ کر جو ہے یہ کہا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمہ اللہ کی ملاقات نہیں ہے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ
تو پیدا ہوئے ہیں 93 ہجری میں یا 97 ہجری میں، اور ابن سیرین رحمہ اللہ یہ فوت ہو گئے 110 ہجری میں، تو خواب آخری عمر میں آ رہا ہے، جو 179 ہجری میں ان کی وفات ہے امام مالک رحمہ اللہ کی، تو آخری عمر کے خواب کی 110 ہجری میں فوت ہونے والے سے تعبیر کیسے پوچھ لی؟ تو یہ واقعہ ایسے نہیں ہے، بلکہ مدارک التنزیل میں یہ واقعہ امام نصفی رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ اس طرح ہے کہ خلیفہ جعفر منصور جو تھا یہ موت سے بہت ڈرتا تھا، تو ہر وقت اس کو خدشہ لگا رہتا تھا کہ مجھے موت کب آئے گی۔ تو ایک دن دیکھا سمندر کے اندر سے ہاتھ ظاہر ہوا، اس نے 5 انگلیوں کا سے اشارہ کیا، تو اس کے بعد انہوں نے تعبیر مختلف معبرین سے پوچھی کہ اس سے مراد میں 5 سال رہوں گا، 5 مہینے رہوں گا، یا 5 صدیاں رہوں گا؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چونکہ ان کے معاصر تھے، ان سے تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں دیا گیا، مغیبات خمسہ جو ہیں جن کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے کہ کل کیا کھاؤ گے، تمہیں موت کس جگہ پر آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو اس طرح قیامت کب آئے گی، تو یہ ان باتوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، تو یہ تجھے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو یہ واقعہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور خلیفہ منصور کا ہے، امام مالک اور ابن سیرین رحمہ اللہ کا نہیں ہے، جو ہمارے خطبہ نے اس کو بہت سارے لوگوں نے غلط طور پہ سن رکھا ہے اور مشہور کر رکھا ہے۔ تو اسی طرز پہ کہنا کہ اس عمر، ساتھ ہی مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی ایک نئی بات چھوڑی کہ 14ویں صدی کے سرے پر مجدد آئے گا، ایسی بھی کوئی روایت نہیں ہے کہ 14ویں صدی کے سر پہ مجدد آئے گا، اور یہ اگر وہ صدیاں 14ویں، یہ تو ہے کہ ہر صدی کے شروع میں ایک مجدد آئے گا، لیکن جو دین کے اندر تجدید کرے گا، فوت شدہ سنتوں کو زندہ کرے گا، یہ نہیں ہے کہ نئی امت بنا کر نیا دین کھڑا کر لے گا۔ تو یہ مجدد کہنا اور بات ہے، اور 14ویں صدی کا تذکرہ اور پھر کہنا کہ قیامت آ جائے گی، ایسی روایات جن میں قیامت کے آنے کی فکس تاریخ بیان کی گئی، وہ سب کی سب موضوعات ہیں۔ اور لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کے متعلق جو ہے 15 شعبان کے متعلق روایات ہیں، اب ان کے بارے میں محدثین نے کہا وہ اکثر موضوعات ہیں، ساری موضوعات نہیں ہیں، اکثر ان میں موضوعات ہیں اور صحیح روایات بھی ہیں، لیکن المیہ یہ ہمارے معاشرے کا جس رات کے یا جس عمل کی کوئی فضیلت ثابت ہو جائے اس کے ساتھ 15-20 عمل ویسے ساتھ میں لا دیتے ہیں تاکہ اور اس میں مسالہ ڈال کر نہ اس کو ذائقہ دار اس عمل کو کیا جا سکے۔ جیسے ساتھ ایک روایت بنا دی، یا علی من صلی لیلۃ النصف من شعبان 100 رکعۃ بألف قل هو اللہ احد قضى اللہ لہ کل حاجت طلبها تلک اللیلہ، فرماتے علی جو اس رمضان شعبان کی 15 تاریخ والی رات کو جو 1 رکعت 100 رکعتیں پڑھے، ہر رکعت کے اندر 1000 بار قل هو اللہ احد پڑھے، تو اس شخص نے اس رات میں جو بھی طلب کیا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے۔ ایسی کوئی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے یا کسی نے گھڑ کر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی۔ اس کے موضوع حدیث کے پہچاننے کی 14ویں علامت یہ ہے رقاقۃ الفاظ الحدیث و سماجتها بحیث یجمع السمع ویدفعها الطبع، وہ کہتے ایک حدیث کے الفاظ، ان کی رقاقت، ان کا گھٹیا پن، ان کی باریکی، اور ایسے الفاظ یعنی بےہودگی پر مشتمل ہوں کہ طبیعت پر بار لگتے ہوں، طبیعت پر بوجھ ان الفاظ کا ہوتا ہو کہ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ یہ بات یہ جیسے ہم معاشرے میں بھی اگر کسی بڑے آدمی کے بارے میں جس کا معزز ہونا، محترم ہونا وہ ایسے معروف ہو تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اس کی طرف یہ بات منسوخ ہے، اس نے یہ بات کی ہو، یہ غلط ہے۔ یا کوئی ایسا بے وقوف آدمی ہو کہ جو ہر وقت نشے میں باتیں کرتا رہتا ہو، ایسا فضول آدمی ہو، اس سے اگر منہ سے کوئی اچھی بات نکل جائے تو لوگ تب بھی بڑا حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے منہ سے تو آج تک کوئی اچھی بات نکلی نہیں ہے، تو اس نے یہ اچھی بات کیسے کر دی۔ بالکل ایسے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں انسان اور امت کا ایک نظریہ ہوتا ہے کہ ان کا کلام بےہودگی سے پاک ہوتا ہے، فضولیات سے پاک ہوتا ہے، اور سطحی گفتگو اس میں نہیں ہوتی کہ سطحی درجے کی، گھٹیا سے درجے کی گفتگو ہو، تو ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہوگی جس میں گھٹیا درجے کی گفتگو ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرف منسوخ کر کے کہا اربع لا تشبع من اربع، 4 چیزیں 4 سے کبھی سیر نہیں ہوتی، ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ انثى من ذکر، عورت کبھی مرد سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ یعنی مرد سے وہ راضی کبھی خوش نہیں ہوتی، اس سے سراب نہیں ہوتی مرد سے۔ وارض من قطر، اور زمین کبھی بارش سے سراب نہیں ہوتی۔ وعین من نظر، اور آنکھ کبھی دیکھنے سے نہیں بھرتی، آنکھ کہتی ہر وقت کچھ نہ کچھ دیکھتے رہوں۔ واذن من خبر، اور کان سننے سے نہیں بھرتے، یعنی کان ہمیشہ سننے کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، آنکھ ہمیشہ کچھ دیکھنے کا مطالبہ کرتی رہتی ہے، زمین ہمیشہ بارش مانگتی رہتی ہے، اور عورت ہمیشہ مرد کی تلاش میں رہتی ہے۔ ایسی فضول بات، ایسی یعنی اخلاقی معیار سے گری ہوئی بات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو سکتی، کسی نے غلط گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی۔ 15 نمبر علامت کہ احادیث کا کسی قوم یا کسی قبیلے کی مذمت یا بلا وجہ کی مدح پر مشتمل ہونا، جیسے
کہتے احادیث ضم الحبشۃ والسودان کہ سودان اور حبشہ کی مذمت پر بنائی ہوئی لوگوں کی حدیث یہ سب کے سب عموماً موضوعات ہیں، تقریباً موضوعات ہیں سب کے سب. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزنجی اذا شبیہ زنا و اذا جاء سرق. یہ حبشی لوگ جو ہوتے ہیں جب ان کا پیٹ بھر جائے زنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب بھوکے ہوتے ہیں تو چوریاں کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قوم کی ایسی مذمت بیان کرنا جس میں اتنے جلیل القدر، بلکہ ہر قوم کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اہل ایمان بھی، اہل کفر بھی ہیں. اس بنیاد پہ کسی قوم کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا پیٹ بھر جائے تو وہ کیا کرتے ہیں اور پیٹ خالی ہو تو وہ کیا کرتے ہیں. تو ایسی باتیں کلام رسول نہیں ہو سکتی. 16ویں علامت یہ ہے ما یقرن بالحدیث من القرائن التي یعلم بها الباطل انه باطل، کہ یہ حدیث کسی ایسے قرائن کے ساتھ ملی ہوئی ہو کہ جو قرائن بتا رہے ہوں کہ یہ بات باطل ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کی مثال جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خیبر کو فتح کیا تو یہودی وہاں کے ایک لیٹر لے کر آگے، ایک دستاویز لے کر آئے، کہا یہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جزیہ معاف کیا اور ہم سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. تو جب وہ 16ویں علامت اس کی ہے کہ حدیث کا قرائن صحیحہ کے مخالف ہونا. قرائن صحیحہ یعنی حدیث کے متعلقہ تمام جو قرائن ہیں، خارجی قرائن، وہ سب کے سب اس بات پر دلالت کر رہے ہوں کہ یہ حدیث باطل ہے. جیسے ما یقرن بالحدیث من القرائن التي یعلم بها باطل، یعنی حدیث ایسے قرائن کے ساتھ ملی ہوئی ہو جو قرائن اور وہ علامات بتا رہی ہوں کہ یہ حدیث باطل ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، اس کی طرف جو انتساب کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے. جیسے اس کی مثال جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح کیا تو یہودی ایک دستاویز لے کر آگئے، ایک یعنی معاہدے کی کاپی لے کر آگئے، کہا کہ یہ دیکھیے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے اندر یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہم سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، اور اس کے اوپر جو دستخط تھے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دستخط تھے، اور ساتھ ساتھ دستخط تھے اس کے اوپر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے. یہ دو صحابہ کرام کے دستخط اوپر موجود تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کبار صحابہ کرام کو جمع کیا کر کے کہا یہودیوں کا یہ وثیقہ دیکھو، یہ تحریر لے کر آئے اور کہا کہ ہمارا معاہدہ ہوا ہے، تو اس معاہدے کے تحت ذرا بتائیے کہ یہ کہاں پر یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. تو جو ماہرین تھے، فن کے جاننے والے تھے، انہوں نے دیکھ کر کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو جنگ خیبر میں شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا. تو جنگ خیبر سے قبل یعنی کہ وہ جنگ خندق میں، اول جنگ خیبر بعد میں ہوئی ہے، وہ تو جنگ خندق میں شہید ہو گئے تھے، تو انہوں نے معاہدے پہ شہید ہونے کے بعد دستخط کیسے کر دیے. اور دوسرے اس میں ہیں حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ ان کے دستخط ڈالے ہوئے ہیں. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ یہ تو ایمان ہی غزوہ حدیبیہ کے موقع پہ اور بعض روایات کے مطابق فتح مکہ کے موقع پر لائے ہیں. تو جو ایمان ہی بعد میں وہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وثیقے کے گواہ کیسے بن گئے. تو ایک پہلے اس یعنی واقعہ جنگ خیبر کے موقع سے ایک پہلے شہید ہو چکے ہیں، ایک مسلمان ہی بعد میں ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان کی یہ تحریر جعلی ہے. تو یہ قرائن نے بتا دیا کہ یہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. 17ویں علامت حدیث یعنی موضوع کے پہچاننے کی وجہ ہے وضع الحدیث للعصبیاتی، تعصب کی بنیاد پر حدیث گھڑی گئی ہو. تعصب کی بنیاد پہ، تعصب کسی کے ساتھ محبت کا ہو یا نفرت کا ہو، جو بھی تعصب ہے عصبیت سے ہے، اس کے وہ حمیت سے ہے، ایسی روایات بھی عموماً موضوع ہوتی ہیں. جیسے کسی نے کہا کہ عن انس مرفوعا یکون فی امتی رجل یقال له محمد بن ادریس اضر علی امتی من ابلیس. معاذ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا محمد بن، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ محمد بن ادریس وہ شیطان سے بھی زیادہ میری امت کے لیے خطرناک ہے. تو بالکل کسی نے بغض کے اندر فقہا کے یہ حدیث گھڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی. اور وقت کے ایک جلیل القدر امام جو امام شافعی رحمہ اللہ ہیں، جن کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد دوسرے نمبر پہ بڑے امام شمار ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ گھٹیا بات عام کر دی گئی. بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے امام ابو حنیفہ کی محبت میں کچھ لوگوں نے گھڑ کر عام کر دی ابو حنیفہ سراج امتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حنیفہ میری امت کا چراغ ہے. جس طرح حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی تردید میں یہ حدیث گھڑ کر عام کی گئی، ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شان بیان کرنے کے لیے بھی ایک جھوٹی حدیث گھڑ کر ان کی طرف منسوب کر دی گئی کہ ابو حنیفہ میری امت کا چراغ ہے. یہ حدیث اس کو محدثین نے موضوع قرار دیا ہے، یہ من گھڑت حدیث ہے. تو ایسی حدیث جس کا تعلق عصبیت کے ساتھ ہو، تعصب کے ساتھ ہو، وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی. دوسرا 18ویں شرط وہ حدیث بر بنائے حسد ہو. حسد کی ایک ہوتا ہے عصبیت، ایک ہوتا ہے حسد کی وجہ سے گڑی ہوئی ہو، کسی سے حسد اور تکلیف ہے تو اس کے بارے میں حدیث گاڑ دی. وضع الحدیث لحسد رجل محمود، کسی محمود آدمی کی مذمت بیان کرنے کے لیے جس شعبے میں وہ لگا ہوا اس شعبے کی مذمت میں حدیث گاڑ دینا. اب جیسے
جب ایک آدمی تھے اسما نوع ابن مریم المروزی، یہ فضائل قرآن میں بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے تھے، اتنی حدیثیں گھڑتے اور بیان کرتے تھے، اور کسی نے جب اس کے پاس بہت سارے حضرات گئے، انہوں نے جا کر پوچھا کہ آپ کے پاس حضرت اکرمہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ صاحب حدیثیں بیان کرتے ہیں فضائل قرآن کے باب میں، تو آپ کے حضرت اکرمہ سے کتنے واسطوں سے ملاقات ہے؟ حضرت عباس سے آپ نے کس سے سنا؟ کچھ سند بھی تو ذرا بیان کر دو نا، آپ جو اتنے فضائل قرآن پاک کو سناتے ہو۔ تو اب انہوں نے کیا کہا کہ انی رأیت اعرض عن القرآن انی رأیت الناس اعرض عن القرآن، جب میں نے لوگوں کو دیکھا وہ قرآن سے اعراض کر رہے ہیں۔ واشتغلوا بفقہ ابی حنیفہ و مغازی ابی اسحاق، کہتے جب دیکھا کہ وہ ابو حنیفہ کے فقہ میں بہت زیادہ مشغول ہیں، فقہ کو پڑھ رہے ہیں یا اسحاق کی مغازی کو پڑھ رہے ہیں، تو فوضعت هذا الحدیث حبسۃ، میں نے یہ حدیثیں گڑیاں لوگوں کو روکنے کے لیے، یعنی فقہ سے روکنے کے لیے میں نے حدیثیں گڑی، لوگوں کو مغازی پڑھنے سے روکنے کے لیے میں نے یہ حدیثیں گڑی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ فقہ سے روکنے کے لیے اس دور میں بھی لوگوں کو حدیثیں گڑنی پڑتی تھیں، اس کی تردید میں مذمت میں، جیسے اس شخص نے گڑی۔ اب حسد تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، اور حدیثیں جھوٹے گھڑ گھڑ کر فضائل قرآن میں اتنی عام کی تاکہ لوگ ادھر سے رک کر ادھر ہو جائیں، تو اس نے خود اقرار کر لیا کہ میں نے یہ حدیثیں گڑی ہوئی تھیں۔ اور 19ویں شرط یہ ہے کہ کہتے ہیں ان تکون مخالفت لادلۃ القطعیۃ مخالفۃ صریحۃ جازمۃ، کہ ایسی مخالفت جو صریح ہو اور بالکل پکی مخالفت ہو، لا یحتمل یراد بالنص تعویل بمعنی آخر، کہ اس کے اندر دوسری تعویل کا بھی احتمال نہ ہو۔ ایسی روایت ایسا معنی گھڑا جائے کہ جس معنی کے اندر تعویل کا بھی احتمال نہ ہو، تو ایسی روایت بھی موضوع ہوگی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات کے بارے میں کہا اما واللہ نبی ابن نبی اے ابراہیم، اللہ کی قسم یہ نبی بیٹا ہے نبی کا، یعنی ابراہیم بھی نبی ہے اور یہ نبی ہی کا بیٹا ہے، یعنی میرا بیٹا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہے، امت کا اس پر اجماع ہے اور قرآن پاک میں موجود ہے، احادیث متواترہ میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بیان کیا، تو پھر اتنی اجماعی اور قطعی دلائل کے ہوتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بیٹا نبی ہے، یہ نبی بیٹا ہے ایک نبی کا، تو یعنی یہ بھی نبی ہے، اس کا باپ بھی نبی ہے۔ اگر ابراہیم نبی تھے تو نبوت ختم نبوت تو نہ رہی، تو ختم نبوت کے قطعی عقیدے کے خلاف یہ روایت آ رہی ہے، اس روایت گھڑی ہوئی ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اگر صحیح ہوتی تو امت کے قطعی عقیدہ جو کتاب اللہ، سنت متواترہ، اجماع امت اور عقل صحیح سے ثابت ہے، اس عقیدے کے خلاف یہ روایت نہ آتی۔ 20ویں علامت یہ ہے کہ معجزات کے بارے میں بھی عموماً روایات بہت سارے لوگوں نے گھڑ کر شامل کر دیں۔ ساری روایات اس معاملے موضوع نہیں ہیں، پرکھنا ضروری ہے۔ معجزات انبیاء کے بالکل برحق ہیں، کچھ معجزات کا ثبوت کتاب اللہ سے ہے، کچھ معجزات کا ثبوت حدیث متواترہ سے ہے، اور کچھ کا یعنی تواتر طبقہ در طبقہ سے ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ معجزات جو اخبار احاد سے ثابت ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو لوگوں نے غلط بنا کر ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا دیگر انبیاء کی طرف منسوب کر دیے۔ تو اس لیے اگر کسی روایت میں کوئی معجزہ ایسا بیان کیا جا رہا ہو جو صحیح روایت اور نصوص سے ثابت نہ ہو، تو اس معاملے میں محتاط ہو کر علماء سے پوچھنا چاہیے، بلا وجہ موضوع روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ان کی شان بڑھانے کے بجائے اپنی آخرت کو برباد نہ کیا جائے کہ موضوع بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، گھڑ کر ان کی طرف اس کا انتساب کیا جائے۔ اب عام آدمی یا خاص آدمی میں حدیث کے پہچانے کا یہ ملکہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ربیع بن خطیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ لِلْحَدِيثِ ضَوْءً كَضَوْءِ النَّهَارِ، کہتے حدیث کے اندر ایک ایسا نور ہے جیسے دن کا نور ہے، یورف وہ پہچانی جاتی ہے، وہ ظلمتاً کا ظلمت اللیل تنکر، کہ اس کے ساتھ ایسی یعنی اندھیرا بھی ہے کہ جو اندھیرا بھی جسے تم ناپسند سمجھو گے کہ موضوع روایت میں اندھیرا ہوتا ہے اور صحیح حدیث کے اندر ایک خاص نور ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض دیگر محدثین لکھا کہ جو بندہ عمومی طور پہ حدیث میں مشغول رہتا ہے، حدیث میں اس کا اشتغال رہتا ہے، اللہ اس کے دل میں ایسا نور پیدا فرما دیتے ہیں، ایسی بصیرت پیدا فرما دیتے ہیں جس سے وہ کھرے اور کھوٹے کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ من امر باطنہ بدوام المراقبۃ وظاہر باتباع سنہ، شاہ کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی عمر اس باطن کے مراقبے اور احتساب میں گزاری ہو اور اس کا ظاہر اتباع سنت میں گزرا ہو، وغض بصرہ عن المحارم، حرام چیزوں کے دیکھنے سے نظر کو روکا ہو، وعود نفسہ عقل الحلال، اور اس نے اپنے نفس کو عادی بنایا ہو حلال کھانے کا، اور اس نے اس کی ایسے آدمی کی فراست جو ہے وہ کبھی خطا نہیں کرتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسا نور پیدا کر دیتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے روشنی ہوتا ہے اور بے ایمان اور گمراہ لوگوں کے لیے اس کے اندر ایک ہیبت ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو شخص حرام کھانے سے بچے، رزق حلال کا اہتمام کرے، اپنے نفس کا پورا محاسبہ کر کے رکھے، نظروں کو حفاظت کرے اور علم حدیث میں اپنا اشتغال رکھے، مشغول رکھے، اللہ اس کے دل میں ایسا نور پیدا کرتے ہیں جو حدیث موضوع اور حدیث ضعیف اور صحیح میں تمیز کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ
حاصل کلام نتیجہ یہ ہے کہ موضوع حدیث کا حکم یہ ہے کہ اتفقت علی انہ تحرم روایتہ مع العلم بوضعہ، تو کہتے حکم یہ ہے کہ اس کی روایت، اس کا وضع کا حکم بیان کیے بغیر بیان کرنا جائز نہیں۔ عوام الناس میں تو ویسے نہیں کرنی چاہیے، لیکن خواص کے اندر بھی جب تک اس کی وضع کا حکم نہ بیان کر دیا جائے کہ یہ موضوع روایت ہے، اس وقت تک اس کا بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ سوان فی الاحکام او القصص والترغیب ونحوها الا مبینا وضعہ، کہتے جب تک اس کی چاہے وہ احکام میں موضوع ہو، چاہے وہ ترغیب میں موضوع ہو، چاہے قصص میں موضوع روایت ہو، کوئی قصہ بیان کیا جا رہا ہو، تو اس روایت کا بیان کرنا درست نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ وضع کا حکم بیان کر نہ دیا جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے امام سخاوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ موضوع روایات کو ایسے بیان کرتا ہے بغیر سبب وضع کا بیان کیے، ایسے بندے کو شدید قسم کی سزا ملنی چاہیے اور اس کو جیل میں بند کر دینا چاہیے تاکہ یہ وہاں سے نکلے جب تک اپنے اس گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ تو یہ موضوع حدیث کی پہچان کی 20 علامات ہیں۔ اس کا حکم کہ اس کا بیان کرنا جائز نہیں ہے، اس سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر بیان کرنا پڑے کسی جگہ پر، چاہے وہ احکام میں ہو، قصص میں ہو، یا جو ہے کہ وہ کسی اور معاملے میں ہو، تو ساتھ اس کی وضع کے حکم بھی بیان کر دیا جائے۔ تو یہ آج کی ساری بحث تھی موضوع حدیث کے متعلق احکام، اس کی علامات، اس کی تعریف کے باب میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔